شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے اور کمینہ شخص اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ تم سب اللہ کے دین کے اعتبار سے بھائی بھائی ہو۔ تم میں صرف اندر کی برائی اور بری نیتیں ہی اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے صفائی ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ باشعور انسان وہ ہیں جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ بزرگ لوگ کہا کرتے تھے، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ روشنی میں ہر کوئی راہ دکھانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر اصل بات تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشال جلائے۔ جو شخص نیکی اور برائی کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے، حقیقت میں وہی خدا کے قریب ہے۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا، یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کی برائی سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر یقین کیوں ہوگا؟ دعا دراصل پکار ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ سچ جیسی عبادت کوئی نہیں ہے اور جھوٹ جیسا گناہ کوئی نہیں۔ جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ آدمی تو گزر گیا، چلا گیا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا جتنا چلے جانے کے بعد ہو جاتا ہے۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جب پرانی دوستیاں ہی نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہ ہو تو نئے لوگوں سے ملنے کا فائدہ کیا؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہو اور آزمائش ہو لیکن کسی سے بیان نہ کی جائے۔ ایسے غم سے خوف آتا ہے جس کی قیمت ہمیں بولنے کی بجائے خاموشی سے چکانا پڑے۔ کچھ الفاظ دلوں میں سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب کبھی بھی حرکت کرتے ہیں درد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو شاخوں پر پھل لگا دکھائی دے تو سمجھ لو کہ اس درخت کی جڑیں مضبوط اور بہت گہری ہیں۔ اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے عمل میں اتنے آگے نہ چلے جانا کہ اپنی ذات کی ہی توہین کر بیٹھو۔ بدبخت نظاروں کی تلاش میں لگا رہنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ انسان پر کبھی راستہ بند نہیں ہوتا، ہر دیوار کے اندر دروازہ ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں ضائع کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ دل کی ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر ان میں سے ایک آنکھ بھی اپنے من پسند شخص کے عیب نہیں دیکھ سکتی۔ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں تو ہو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے رشک کی وجہ بن جاتی ہیں۔ وہ کتنا کمال کا لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کی قیمت اتنی رکھو کہ ہر کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو
کہ ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ ہر رات آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا اور ہمیں تھکا کن کاموں نے دیا۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، لالچ کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں مست رہو گے، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ وہ انسان جس کے ذہن میں نقص ہو، کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے تمہارا نفس کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجابات میں سے سب سے بھاری حجاب نفس کا ہے، اس کے ہٹتے ہی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ موت کے وقت جو صفت ہونا خود میں پسند ہو، وہ اسی لمحے اختیار کر لی جائے، کیونکہ موت کسی پل بھی آ سکتی ہے۔ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ ہمیں کس دنیا پر فخر ہے جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ ہمیں اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟ محبت، معافی، عبادت، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ دونوں جانب کی خاموشی بات مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی اختیار کر لینا ہے۔ جس کو آپ ناراض سمجھتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ انتظار میں ہو۔ اگر وہ رب کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو پہلے کہیں کسی کھڑکی کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے محبت نہ ہو۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ کسی کو چھوڑ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب تک اس کے ساتھ آپ کیوں تھے۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے، با مقصد انسان مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر صرف عبادت ہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ بعض مرتبہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب کی سی تڑپ پیدا کر سکو۔ وقت سے آگے گزرنے کی سزا ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے۔ فطرتاً ہر شخص کو بھلائی کی طلب ہوتی ہے، مگر جہالت کی وجہ سے شر کو وہ خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں فرق کر سکیں۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کے ساتھ تم نے کہے لگائے ہوں، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کے ساتھ تم نے آنسو بہائے ہوں۔ نئی سے نئی بلندیوں کو پہنچے، لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کو دے رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ اچھے لوگوں کا مل جانا ہی
اچھے مستقبل کی ضمانت ہیں۔ مکان بنانا ہماری تدبیر ہے، اس میں سکون ملے گا یا بے چینی، یہ ہمارا مقدر ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ جس طرح آفتاب کی روشنی آفتاب سے الگ نہیں کی جا سکتی، بالکل اسی طرح علم عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ تمنائیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کا باطن سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ پاکیزہ خیالوں کے لیے کردار میں پاکیزگی کا ہونا لازمی ہے۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ جب کسی قوم یا کسی شخص کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ ہم اپنی خوش فہمی کو آگاہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگاہی کو غلط فہمی۔ تعجب ہے، طاقت دراصل خوف کے حدود میں بادشاہی کرتی ہے۔ بے خوف لوگوں کی حدود میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ بلند خیالی ایثار یہ ہے کہ دوسروں کو روشنی دینا خود میں آگ لگا کر۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو وہ حقیقت کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جاگنے والے زندہ ہو تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ اپنا رخ تباہی کی طرف کر لیتا ہے۔ جتایا جانے والا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی کسی بھی عبادت سے، مغفرت صرف مانگی جاتی ہے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ مسلمانوں میں زوال کے جو سبب ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال کیا مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ کم آرزوؤں والے انسان سکون سے رہتے ہیں۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی اسے برا کر دیتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو۔ نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل اور حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ برائی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ مال و دولت کی ہوس اور نفس کی لذتیں چھوڑ دی جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ کے خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ ہے تھکن ساری دنیا، ہے سکون صرف ذکر الہی۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض
اور قرض کو ادا کرے تو وہ خوف سے بچ جاتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ اگر محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے غنی نہیں ہوتا، یعنی اس کا دوست اس کی ذات کے علاوہ کسی چیز سے آرام نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کی ذات کے علاوہ اس دوست کا کوئی مقصد اور کوئی طلب نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اور اللہ تو ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہے، وہ اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم وقتی ہے، یادداشت خود دیر پا نہیں۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے، اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے پہچان کرواتی ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ آنسوؤں کی فریاد قبول ہے۔ آدھی رات میں اپنے رب کے سامنے رونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول ہے۔ اس بے نیاز کی بارگاہ میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے دوست کے لیے ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے۔ اللہ کے سفر میں شکایت کا سفر نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگی شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے، اور مکمل ہوتی ہے فائدہ مند ہو جانے پر۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا وہ گیا۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں، انسان خدا کا تصور نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے دوست کی روح اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے جب عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کے پاس آتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں۔ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ جو معاشرہ دوسروں کا حق مارنا اپنا حق سمجھتا ہے، وہ معاشرہ بے موت مر جاتا ہے۔ جتنی بڑی مشکل ملتی ہے، کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ خود اعتمادی میں اگر تکبر داخل ہو جائے تو یہ بدترین انا پرستی ہے۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ اختیار کی جاتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ محبت کسی نیکی سے نہ بڑھے اور نہ کسی برائی سے گھٹے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔
اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کام کی طرف ہاتھ بڑھاتے وقت اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ کام ایسا نہ کروں جس سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں، تو آپ منزل پا گئے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچانے۔ نفس کے خلاف جہاد جنت کی قیمت ہے۔ گناہوں کا چھوڑ دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ درد کو محسوس کرتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ سب سے زیادہ تیز مظلوم کی دعا ہے کہ اس کی بد دعا تیر کا کام کرتی ہے۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کے لیے زندگی کا کام کرتی ہے۔ عقل کا بہترین دوست ادب ہے۔ اگر ادب ہوتا ہے تو عقل سنور جاتی ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی پیروی میں ہے اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے، پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ عزت اور سربلندی نصیب ہو۔ کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے کے مالک نہیں ہو۔ جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اس لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ جس کا دل نیک ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ موت کو بہت یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہو جائے گی۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا۔ جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہیں انہیں چھوڑ دو تاکہ پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ برا اور آلودہ شخص وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، کیونکہ وہ انہیں بھی اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ مومن ہر وقت اچھے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی چیز تمہاری روح اور تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ جو لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ نتیجے میں شرمندگی پاتا ہے۔ دنیا کی سلطنت ذلت ہے اور اس کی بلندی پستی ہے۔ تمہارے اندر دلچسپی رکھنے والے سے تمہاری دوری قسمت کی خرابی ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی کمی نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔
جھگڑا کرنے سے بچو ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بیوقوف اپنے شہر میں ہی اجنبی اور غریب ہے اور اپنے عزیزوں میں ذلیل ہے۔ لالچی آدمی غریب ہے، پھر چاہے وہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچو کیونکہ یہ تمہارے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کرتی ہیں اور تمہارے خاموش دشمنوں کو حرکت میں لے آتی ہیں۔ لالچی انسان جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو زمانے پر اعتماد کرتا ہے زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی اس کے قبول ہو جانے کی نشانی ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو غم زدہ نہ بن، سمجھ لے کہ یہ گزر جائے گا۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام بنانے والے کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج اور تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد چیز ہے۔ گناہ کے اسباب اور اس کے ذرائع سے دور رہنے والا حکم الہی کا احترام کرتا ہے۔ تیری غفلت کی نشانی غافل لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ دل پاک نہ ہو تو جسم کی طہارت بے فائدہ ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کوئی عام نہیں ہوتے، یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو چن لیے جاتے ہیں۔ مال اور مرتبہ یہ دو بڑے بت ہیں، ان کو توڑ ڈالو۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ عدل اور انصاف سے نعمتیں دو گنی ہو جاتی ہیں۔ موت کی طرف بڑھنے کا سر و سامان کرو کہ اگر تو اس سے بھاگے گا تو وہ تمہیں پا لے گی، اور اگر ٹھہرے تو وہ تمہیں گرفت میں لے لے گی، اور اگر تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ اے مولا، ان کو ہدایت دے جو پیٹھ پیچھے ہم پر تہمت لگاتے ہیں اور ہمارے لیے غلط بات کرتے ہیں۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر لگتا ہے اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ اپنی زندگی کی کتاب کسی مخلص کے سامنے کھولو، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ عقل مند ہمیشہ خاموش نہیں رہتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے۔ کبھی کبھی آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھونا پڑتا ہے تاکہ زندگی ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتے ہیں۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے، حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ آپ کتنے بکھرے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ زندگی جد و جہد ہے،
تھک کر بیٹھ جانے کا نام زندگی نہیں۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوقوفی آخری نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کے غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح انسان کا ظرف آزما لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے اعمال آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والی ہیں۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو سب سے آگے رکھو۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ مومن نہایت نرمی سے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ خدا کی مخلوق میں خدا کے نزدیک مبغوض ترین شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ وہ تمہیں بہترین جواب لوٹائیں۔ وہ ظلم جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ پریشانی کا خاتمہ کرو، کیونکہ پریشانی اور غم جزا کو ختم کر دیتی ہیں اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہیں۔ جو شخص نیکی کر کے خوشی محسوس کرے اور گناہ سرزد ہونے پر غمزدہ ہو جائے وہ مومن ہے۔ بے شک مومنین ہی احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ ادب کا حاصل کر لینا دولت کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کا انتظار کریں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بیوقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔